السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 98۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ کہیے اہل کتاب تم کس لیے روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمن تبغونہا عوجا، اس کو جو ایمان لایا تم ان رستوں میں ٹیڑھ چاہتے ہو۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم کرتے ہو نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ایسے گروہ کی اطاعت کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، یردکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور تم کفر کرتے کیسے ہو حالانکہ تم پر تو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ وفیکم رسولہ، اور تم میں اس کا رسول ہے۔ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا یعنی اس کے رستے کو، تو وہ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی جو بری صفات تھی اس کا ذکر فرمایا اور انہیں جھنجھوڑا اس پر۔ سب سے پہلی چیز کہ بھئی تم اللہ کی آیتوں کا کفر کیوں کرتے ہو؟ دیکھو مشرکین مکہ امی ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، وہ انکار کریں تو چلو بندہ کہتا ہے بھئی جاہل ہے، کوئی اور کرے تو بندہ کہتا ہے بھئی علم نہیں ہے۔ تم اہل کتاب ہو، دیکھیں جب کسی کا وصف ذکر کیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے وصف کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایسے نہ کرو۔ جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے وہ سمجھدار آدمی یہ غلطی تو نے کی ہے، وہاں پر سمجھدار ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تیری سمجھداری تیرے اندر ہے تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تو غلطی کرے۔ یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، او کتاب والو، تم کتاب والے ہو کے کفر کرتے ہو۔ یعنی یہودیوں عیسائیوں تمہارے لیے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ تم اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے، تم نے تو سب کچھ پڑھا تھا، تمہیں تو پتہ ہے کفر کرنے کی سزا کیا ہے۔ تمہارے بڑوں نے کفر کرنے والوں کے ساتھ جنگیں لڑیں اور اب تم خود اس کفر کرنے والوں کے ساتھ مل گئے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے کیوں؟ اس سے مراد قرآن مجید۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کی بعض آیات کو مانے اور بعض کا کفر کرے وہ سب کا ہی کفر ہوتا ہے۔ اب یہودی تورات کو مانتے تھے، انجیل کو مانتے تھے عیسائی، اور وہ تورات کو بھی مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن کو نہ ماننے کا مطلب قرآن کی وہ آیات جو ان کی تورات کے بعض احکام کو منسوخ کرتی تھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھی، باقی جو قرآن کی اور تورات کی باتیں آپس میں ملتی تھی وہ اس کا انکار وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تم اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہو، گویا کہ کچھ آیات کا انکار بھی پوری آیات کا انکار ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دھمکانے والے انداز میں کہا کہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ پھر دوسری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب ایک تو تم کفر کرتے ہو، تمہارا ایک دوسرا جرم بھی ہے، او اہل کتاب تم اللہ کے رستے سے ایمان والوں کو روکتے کیوں؟ یہاں پر پھر اہل ایمان کا ذکر کیا غیرت دلانے کے لیے کہ تمہاری کتاب کا تقاضا تو یہ ہے، اہل کتاب ہونے کا حق تو یہ تھا کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آتے، لوگوں کو بتاتے ہاں یہ دیکھو یہ ہماری تورات میں بھی اللہ نے یہ کہا تھا، انجیل والے کہتے ہیں ہماری انجیل میں بھی ذکر کیا اللہ نے ان کا، الٹا تم لوگوں کو ہدایت سے روکنے لگ پڑے ہو۔ جس طرح کہ آج علماء کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لے کر آتے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے کہتے واقعی یہ شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کو مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے مانگنا، اس کے نام پہ نظر و نیاز، اور یہ سب یہ شرک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ بدعات کے بارے میں بتاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان آیتوں کو ہی چھپا لیا اور ان کے معانی اور مفاہیم ہی غلط بیان کرنے شروع کر دی۔
یہی کام یہود و نصارہ نے کیا، کتاب کی جو صریح آیات تھیں اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں روکتے ہو ایمان والوں کو، تم اس میں ٹیڑھ چاہتے ہو، یعنی کہ جس طرح تم نے راہ راست کو ترک کر دیا، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بھی راہ راست کو ترک کر دیں۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو کہ واقعی تمہاری تورات میں اس کا ذکر ہے، تم گواہ ہو، دوسرے لوگ گواہ نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کو علم ہوتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے، اس کا جرم بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا جرم ہوتا ہے اس کا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر دھمکایا، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب پھر اہل ایمان کو خطاب، اے ایمان والو، اگر تم نے اس گروہ کی اطاعت کی جو کتاب دیے گئے ہیں، اگر یہود و نصارہ کی تم نے اہل کتاب کی پیروی کی تو وہ تمہیں کفر کی طرف واپس پلٹا دیں گے۔ یہ آیت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، لیکن آج دیکھیے کہ سارے مسلمان یہود و نصارہ کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس بات پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ فلانے اسکول کے اندر پڑھتا ہے، فلانے ملک کے نام پر بنا ہوا ادھر ہمارے اسکول ہیں اس میں پڑھتا ہے ہمارا بچہ ماشاءاللہ، اور اس پر جی وہ فلاں یونیورسٹی کا جو ہے نا نصاب وہ ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچے کو، اور ہم فلاں جو ہے نا وہ زبان کے اندر اپنے بچے کو تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کیا یہ پیروی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے ان میں سے ایک گروہ کی بھی پیروی کی نا تو یہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے۔ اور واقعتاً آپ دیکھیے کہ جب سے مسلمان ان کے پیچھے چلے، یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مسلمانوں سے ایسی ایسی چیزیں چھڑواتے جا رہے ہیں کہ جو اسلام ہے، اور کفر کی طرف لے جاتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ختم کرو، یہ بھی تمہارا قانون ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ قانون بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ، یعنی وہ تمہیں جو ہے نا وہ بے دین بنانا چاہتے ہیں۔ جو اسلام کے امتیازی مسائل ہیں وہ تم سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اس آیت مبارکہ کو غور سے سمجھو، کسی بھی طرح ہم اپنے بچوں کو ان کی اطاعت پہ نہ لگائیں۔ ہم ان کا لباس، ان کا کلچر، ان کے وہاں کی تہذیب اور ثقافت اور وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے ہمارے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، یہ سب نفسیاتی طور پر غلامی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو وہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لے جائیں گے، لہٰذا کسی بھی صورت کے اندر ان کی اطاعت نہیں ہے، قرآن مجید کی اطاعت ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، پھر آگے حکم دیا کہ تم کفر کرتے کس منہ سے ہو؟ اے مسلمانوں تم بھی، اور یہودیوں تم بھی، عیسائیوں تم بھی، مشرکین مکہ تم بھی، تمہارا حق کیا بنتا ہے کفر کرنے کا؟ تم پر تو اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، جہاں اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں وہاں پر تو کفر کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے جو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بہترین ایمان کن کا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ حدیث لمبی ہے، میں اس میں سے مختصر سنا رہا ہوں مفہوماً۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے بہتر کون ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا تم میرے اوپر ایمان کیوں نہ لاؤ؟ تم نے مجھے دیکھا، میرے اوپر وحی اترتی دیکھی، تم کیوں نہ ایمان لاتے؟ فرمایا فرشتے، کہا کہ فرشتوں نے مجھے بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ سے وہ وحی لے کر آئے، میرے اور رب کے درمیان وہ واسطہ ہیں، وہ ایمان کیوں نہ لاتے؟ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، وہ مجھے بھی نہیں دیکھا، وحی اترتی بھی نہیں دیکھی، لیکن وہ ایمان لائیں گے۔ تو یہ اس اعتبار سے ایک جزو، اس حدیث پر تفصیل ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، جزوی اعتبار سے یہ ایک فضیلت ہے۔ ایمان بالغیب کے باب میں یہ چیز ایک اضافی، ایک مثبت چیز ہے، باقی مجموعی طور پر صحابہ کرام کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تم میں رسول موجود ہے، اور تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، تمہیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا
معلوم ہوا کہ جہاں پر اللہ کی آیات ہوں، قرآن موجود ہو، وہاں پر لوگوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اختلاف کریں، وہ فرقہ واریت میں بٹیں، وہ گروہ بندیوں کے اندر جائیں۔ بھائی جو اختلاف ہو رہا ہے قرآن سے فیصلہ لو، جو مسئلہ آ رہا ہے قرآن سے فیصلہ لو، تو کی نہیں بنتا وہاں پر گروہ بندی کا۔ وَمَن يَعْتَصِم اور رسول تم میں ہے، آج رسول اگر نہیں ہے تو رسول کی حدیث تو ہے نا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا وہ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کیا جائے گا۔ معلوم ہوا گروہ بندی نہیں، فرقہ واریت نہیں، امام پیر فقیر فقی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جانے والا بندہ سیدھے رستے پر چلتا ہے۔ جو بندہ کہ جی میں فلاں فرقے کا ہوتا ہوں، میں فلاں استاد سے محبت رکھتا ہوں، اس کے پیچھے چلوں گا، فلاں فقیہ کے پیچھے، ان لوگوں کو کبھی بھی راہ راست پر چلنے کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے اس کو توفیق دے دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا آج بھی اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے نا، وہ اللہ سے جڑ جائے، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ لوگ اللہ سے نہیں جڑتے، کہتے ہیں جی کدھر جائیں جی، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، کدھر جائیں ہم؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ سے جڑ جاؤ، سیدھے رستے کی رہنمائی تمہیں اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔